ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس وقت ووٹ ڈالنا واجب لغیرہ ہی ہے، یعنی فی نفسی ہی واجب نہیں ہے، لیکن ووٹ واجب امور کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اس لیے ووٹ دینا واجب ہے۔ مشہور قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، یعنی جس چیز پر کسی واجب کام کی تکمیل موقوف و منحصر ہو وہ کام بھی واجب ہوا کرتا ہے۔ لہذا ملک کے حفاظت، ملت کے حفاظت، دین کی حفاظت، اپنے جان و مال کی حفاظت، اپنی عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت، دینی مقامات کی حفاظت حسب حیثیت ہر شخص پر واجب ہے۔ اور چونکہ یہ امور واجب ہیں اور یہ امور موقوف ہے اس بات پر کہ ہم سیاسی اعتبار سے مضبوط ہوں، اور سیاسی اعتبار سے مضبوطی ووٹ ڈالنے سے ہی آئے گی، اس لیے کیونکہ یہ امور واجب ہیں لہذا جو اس کا ذریعہ ہوگا وہ بھی واجب ہی ہوگا۔ ووٹ کی حیثیت ہمارے ملک میں مواقع کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، کبھی ووٹ ڈالنا مستحب ہے، کبھی ووٹ ڈالنا صرف جائز ہوتا ہے، لیکن کبھی واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کے حالات ہیں اور آج کے حالات اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ دوسری حیثیت ووٹ کی شہادت کی ہوتی ہے، گواہی کی ہوتی ہے۔ شہادت کسے کہتے ہیں، گواہی کسے کہتے ہیں؟ قول صادر عن علم حصل بمشاہدت بصر او بصیرت، گویا ووٹر امیدوار کے حق میں شہادت دیتا ہے کہ یہ عہدے کے لائق ہے، دیانتداری کے ساتھ ذمہ داری انجام دے سکتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے قرآن مجید میں، یعنی شہادت کے تعلق سے، گواہی کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تقریباً 160 سے زائد مقامات پر، یعنی خواہ شہادت ہو یا اس کے مشتقات ہوں، اس کا استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی مت چھپاؤ، جس نے گواہی چھپائی تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی الشاہد ان یشہد حیثما استشہد، کہ گواہ کو جہاں کہیں بھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو اس کے لیے گواہی دینے کے لیے وہاں جانا واجب اور ضروری ہے۔ ایسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، جب گواہوں کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے، بلایا جائے تو ان کو وہ انکار نہ کریں۔ جب گواہ کو معلوم ہو کہ گواہی میں تاخیر سے کسی کا حق تلف ہوگا تو اس پر گواہی دینا لازم اور واجب ہے۔ ہمارے ملک میں حکومت کی بنیاد الیکشن ہے، اور الیکشن ووٹ پر منحصر ہے۔ ایک سیٹ نصف سے زائد جس پارٹی ایک سیٹ بھی نصف سے زائد جس پارٹی کی ہوگی اس کی حکومت ہوگی۔ اسی طرح حکومت کا بننا بگڑنا بھی ایک ووٹ سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی کوتاہی سے کوئی ظالم پارٹی کرسی پر براجمان ہوتی ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ سب کو پتہ ہے اور سب نے دیکھا ہے۔ جمہوری ملک میں اقلیتوں کے لیے بہت بڑی طاقت ہے یہ ووٹ۔ آپ وزیر اعظم نہیں، آپ بادشاہ نہیں تو بادشاہ گر ضرور ہیں، یعنی آپ بادشاہ بنانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس کو چاہیں آپ نیچے اتار دیں، جس کو چاہیں آپ گدی پر بٹھا دیں، کرسی پر بٹھا دیں، اس لیے آپ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ووٹ سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ در حقیقت اپنی سیاسی طاقت کو کمزور کرنا ہے۔ ہمیں جو سمویدھان نے اور ہمارے منشور نے، آئین نے ہمیں جو حق دیا ہے ووٹ کا، ہمیں اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اسلام نے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ مالک اور خالق کی بندگی میں شامل کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو مکتوب گرامی ارسال فرمایا تھا، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ، کہ میں تمہیں بندوں اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اور میں تم کو لوگوں کی حکمرانی سے نکال کر کے اللہ کی حکمرانی کی طرف آواز دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایران تشریف لے گئے، حاکم فارس رستم کے دربار میں حاضر ہوئے، اس نے پوچھا کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت نے بالکل دو ٹوک لفظوں میں اپنے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا
اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ الواحد القہار، میری آمد کا مقصد بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک غلبے والے اللہ کی بندگی میں داخل کرنا ہے۔ جمہوریت میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، کہیں اکثریت معتبر ہوتی ہے، جیسے اکثر فقہا کا کسی بات پر اتفاق کر لینا یہ حجت شرعی ہوتا ہے، فقہی قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل۔ کسی بھی ملک، جمہوری ملک کے لیے یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے، یعنی الیکشن کا موقع، اور اس کا سارا مدار ووٹ پر ہوتا ہے۔ جمہوری ملک میں پارلیمنٹ، اسمبلی، کونسل، بلدیہ وغیرہ کے لیے عوام اور لوگ اپنا ووٹ دے کر سربراہ منتخب کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ سب کو اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے نام پر، اپنی جان و مال کے تحفظ کے نام پر، اپنے ملک کی حفاظت کے نام پر اور اپنی ملت کی حفاظت کے نام پر ہمیں ووٹ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر کے اور دانشمند اور جو ہمارے لیے مناسب ہو تو ایسے امیدوار کے انتخاب کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔